اس لیے میرے بھائی سب حضرات کوشش کرو، ہماری مائیں بہنیں ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ بچوں کی تربیت جو ہے نا اس میں خاص توجہ دیں۔ بچے جو سیکھ جاتے ہیں ساری زندگی اس پہ عمل کرتے ہیں، ساری زندگی ان کے ذہن کے اندر وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ اگر شکر کی عادت ڈالو گے کہ بیٹا شکر کرو، اتنی نعمتیں بیٹا بہت کچھ دیا ہے، پھر کیا ہوا آج دال پکی ہے کوئی بات نہیں بیٹا، پھر مرغی بھی پکتی ہے نا، دال بھی پکتی ہے، سب کچھ پکتا ہے، آج چٹنی سے کھانا کھاؤ۔ تو جب بچوں کو ایسے عادی بناؤ گے، اپنے خرچوں کو کم کرو۔ ہر بندہ کہتا ہے مہنگائی مہنگائی مہنگائی، ہمارے دیکھو جب ہم چھوٹے تھے کافی عرصہ پہلے تک، یہ 2000 تک موبائل آیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت باہر سے آ رہے تھے، بڑے بڑے مہنگے موبائل تھے، 10,000 15,000 کا اس وقت تھا، اتنا کنیکشن 10,000 روپے کی سم تھی میں نے جو لی۔ تو اب اگر گھر میں 8 بندے ہیں تو 8 موبائل ہیں، 8 کے اندر وہ پیسے بھی ڈلتے ہیں، اور پھر بچے دیکھتے ہیں، پھر پوری دنیا کا گند اس کے اندر ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی۔ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے، ایک مرتبہ کافی پرانی بات ہے کہ تو گھر کے حالات بہت سخت ہو گئے، حالانکہ گلبرگ میں ہمارا گھر ہے، گھر بھی 40 گلبرگ میں گھر ہے، دکان تھی، فیکٹری تھی، لیکن ہمارے حالات ٹائٹ ہو گئے۔ تو 1 روپیہ، میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، میری والدہ مجھے 1 روپیہ دیتی، میں واپس آتا سکول سے تو 8 آنے کا وہ لے کے آتا، اتنا ڈونگا چنے کا ملتا، اور 8 آنے کی 8 روٹیاں۔ میری والدہ کہتی بیٹا یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے بیٹا، کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ اللہ پاک حالات بدل دیتے ہیں، یہ کچھ دنوں کی بات ہے۔ اس کے بعد کسی ہمارے رشتہ دار کو پتہ چلا تو انہوں نے اس وقت 1 روپیہ 2 آنے کا یا 3 آنے کا کلو گوشت ملتا تھا بکرے کا، انہوں نے اتنا ڈونگا گوشت کا اور ساتھ اتنی روٹیاں دے کے بھیجا۔ تو میری والدہ اس لانے والی خاتون کو کہتی کہ یہ کیوں لے کے آئی ہے؟ اس نے کہا جی وہ خالہ کہتی تھی، وہ ہماری رشتہ دار ہے، کہتی انہوں نے بھیجا ہے کہ ریاض ہونا دے حالات ٹھیک نہیں ہے تو تو یہ دے کے آ۔ تو میری والدہ کہتی بیٹا آپ کو غلطی لگی ہے، وہ نکر میں دیکھو ہنڈیا پک رہی ہے اور آٹا گوندا پڑا ہے، جا میرا بچہ لے جا۔ اب وہ واپس لے گئی، جب وہ لے گئی میں نے اماں سے کہا نہ تو کوئی ہانڈی پک رہی ہو، نہ وہ آٹا ہمارے گھر میں ہے، تو یہ کیا؟ فرمایا بیٹا یہ وقت گزر جانا ہے، یہ وقت گزر جانا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی کہنا تھا کہ ہم نے دیا، اور اللہ کہیں گے کہ تھوڑی سی مشکل آئی تو تم لوگوں نے شور ڈال دیا۔ ہماری تربیت ایسے ہوئی۔ اب ذرا ایک دن ہڈیا نہ پکے تو یہ بہو ہماری اسی وقت اپنی والدہ کو فون کرتی کی کرا کتھے ویا جے اتھے تو اج ہانڈی بھی نہیں پکی۔ تو جتنا جتنا آپ شکر کرو گے اللہ کا، مرد بھی کرو گے عورتیں بھی کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے نعمتیں بہت زیادہ دوں گا۔ اب ہر بندہ جو بھی ہے نا، آپ ہیں سارے جتنے بیٹھے ہیں نا، کسی کو پوچھ لو کہتا بڑے پریشان ہیں صوفی جی، تہانوں کی پتہ تسی مسجدہ جو ہوندے ہو پکی پکائی آندی ہے، ہدیے آندے ہے، تہانوں کی پتہ کس بھا وکن ڈئی ہے؟ بھئی تم لوگ بھی اللہ کی مرضی والی زندگی گزارو، اللہ پاک تمہیں بھی اسی طرح نعمتوں سے نوازے گا۔ کتنی نعمتیں تمہارے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کا چوکی دارہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ کنڈکٹر ہیں اس وقت بسوں میں بیچارے جا رہے ہیں، ابھی جائیں گے صبح تک لاہور پہنچیں گے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے دیگ پک رہی ہے، ذکر ہوگا، دعا ہوگی، کتنا اچھا اللہ پاک نے آپ کو جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نہ شکری کریں گے
جو کہ ہم سب کرتے ہیں. تو ایک تو نہ شکری سے بچیں